وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 23 حصہ سوم. آج کے درس کا موضوع ایک شعر کی صورت میں ہے، اور وہ اقبال کے شعر ہے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی، افغان بھی، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے لوگو، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 23 ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. کہ کیا تم نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی بندگی اختیار کر لو، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ سامعین کرام، اسی پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم بات کر رہے تھے تقوی پہ. تو تقوی یہ ہے کہ آپ یعنی حقیقی جو آپ کا مالک ہے، مربی ہے، منعم ہے، اس کے سامنے آپ سر جھکا دیں. اور یہ تو عام ضابطہ ہے سامعین کرام. یہاں بھی ہم خوانین یا اپنے باس کے سامنے ہمارا سر جھکا رہتا ہے. تو ہمارا حقیقی باس جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. حقیقی وجود بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور حقیقی ہمارا پروردگار، تمام نعمتوں کا عطا کرنے والا، تمام فائدہ پہنچانے والا ذات اور نقصان دینے والی ذات صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے اصولاً سر جھکا لینا چاہیے. یہ عقل کا تقاضا ہے. کیا؟ عقل کا تقاضا ہے. اس میں کوئی ابھی وہ نوح علیہ السلام کی قوم سے آئے گا نا کہ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ ایک ایسا آدمی ہے جس پہ جنون ہے. تو یہ جنون کی بات نہیں ہے، یہ عقل کی بات ہے. یہ دیوانگی کی بات نہیں، یہ عقل کی بات ہے. دیوانگی تو یہ ہے کہ آپ جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے نہیں ہیں، گاتے کسی اور کا ہے. اور یہ تو ہم عقلی طور پہ بھی کہتے ہیں کہ جس کا کھائے اسی کا گائے. یہ تو ہونا تو یہی چاہیے. دیکھیں، یہ آسان ہے مضمون، اتنا نہیں ہے. اب 10 سال کا ایک بچہ ہے، 12 سال کا ایک بچہ ہے، اور یا 5 سال کا ہے، یا چلیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے جو ہیں یہ ذرا اس پہ ذرا زیادہ جلدی آپ سمجھ جائیں گے. اب یہ بچے جو ہیں، 2 بچے ہیں، ایک 8 سال کا ہے، ایک 10 سال کا ہے، 2 بیٹے ہیں ایک باپ کے.
اب وہ اپنے سارے ضروریات کے لیے تو اللہ تعالیٰ اپنے والد کے محتاج ہیں، اپنے والد کے گھر میں رہتے ہیں، اپنے والد کا کھانا کھاتے ہیں اور اسی کا پہناوا پہنتے ہیں. تو اب مجھے آپ بتائیں کہ وہ اپنے والد کی بات مانیں گے کہ نہیں کسی اور کی بات مانیں گے؟ یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے، چھوٹی سی ہے. میں اپنا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے ایک ساتھی ہیں، جاننے والے ہیں، اس کا ایک بیٹا ہے 12 سال کا ہے یا تو میں ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پارٹیوں کی بات ہو رہی تھی کہ بھئی تم کون سی پارٹی میں ہو. تو وہ بچہ کہنے لگا، اس سے ہم نے پوچھا، ایسی بات آ رہی تھی، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. تو وہ بچہ کہنے لگا اپنے والد کو کہ میں تمہاری پارٹی میں ہوں. اب ظاہر ہے اس کی تو کوئی پارٹی نہیں تھی، تو لیکن اس کا مطلب یہی تھا کہ جو آپ کہیں گے، جس طرح آپ کہیں گے میں آپ ہی کروں. اب اس کو معلوم تھا میں اپنے والد کے گھر میں رہ رہا ہوں، میرے والد ہی میرے کفیل ہیں. تو اسی طرح سامعین اکرام یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جس کا ہم کھا رہے ہیں، جس کے پہناوے پہن رہے ہیں، جس کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں دن اور رات. سامعین اکرام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. سورہ رحمان ہے نا، کتنی بار اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس میں ہمیں کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بے شمار اقسام کی نعمتیں ہیں، تم کس کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہم تو بات یہ ہے سامعین اکرام، حقیقی جو بات ہے، جو دل لگتی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سر سے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کی نعمتوں پر ہم پل رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ وہی ہمارا خالق ہے. ہماری صورت گری کس نے کی ہے؟ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. اور وہ شیطان کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ کیا ہوا تمہیں اللہ تسجد لما خلقت بیدی، پوری آیت مجھے یاد نہیں، کہ جس ہستی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تم نے کیوں اس کو تمہیں کیا ہوا اس کو تم نے سجدہ نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے. ہماری صورتیں کون بناتا ہے؟ بعض لوگ جو ہیں اس میں زیادہ تر ہماری لیڈیز بھی اس میں ہوتی ہیں کہ ان کے یعنی وہ کہتی ہیں کہ اپنے ناک و نقشے پہ اعتراضات گھڑتی ہیں. تو بالواسطہ یہ اعتراض تو وہ خالق پہ گھڑتی ہے کہ میری ناک ایسی ہے اور میرے ہونٹ ایسے ہیں اور میرا قد ایسا ہے اور میرا رنگ ایسا ہے. تو یہ حقیقت میں اپنے بنانے والے پہ یہ اعتراض ہوتا ہے سامنے کرام بالواسطہ. تم تو کوئی چیز نہیں ہو، تم تو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہو. تمہاری صورت گری جو ہے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ہے جو جس نے تمہاری صورت گری کی ہے. تو بہرحال یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اس میں تھوڑا سا توہین رب کی بات آتی ہے. ہر ایک انسان خوبصورت ہے اور بس خالق نے جس چیز کو پیدا کیا ہے نا وہ ٹھیک ہے، مناسب ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ کبھی کوئی اور بات کرنے کے لیے کوئی اور بات کیا کریں، یہ بات نہ کیا کریں. تو بہرحال یہ افلا تتقون ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اب سامعین اکرام ایک بات میں آپ کو یہ تتقون میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب تقوی کی بات آتی ہے تو اس کے دو معنی ہم عام طور پہ لیتے ہیں کہ ڈرنا اور بچنا. اب ڈرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، نافرمانی کی صورت میں اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے، کیونکہ شدید العقاب تو ہے، وہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. آپ میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے کہ میں تو غفور الرحیم ہوں. سبقت رحمتی علی غضبی،
میری رحمت سبقت لے گئی ہے میرے غصے پہ، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیجیے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب پھر بہت دردناک ہے، دردناک عذاب۔ تو دردناک عذاب، یہ عذاب کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، بعض لوگ تو اس کو کچھ ڈراوا وغیرہ سمجھتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اور حقیقت میں بات ایسی ہے کہ ہمیں نہ تو جنت پر کوئی یقین ہے کہ اس کے لیے ہم کوشش کریں، نہ دوزخ کا کوئی یقین ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ہم کوشش کریں، لیکن اگر یہ دونوں عقیدے ہمارے بن چکے ہیں، نہ بعث بعد الموت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی ہمیں یقین ہے، اور یہ ایک ایسی گھمبیر صورتحال ہے سامنے کرام کہ اللہ کی پناہ، یعنی ایسی ایک سنجیدہ ہے، گھمبیر مطلب سنجیدہ، اور ایسی خراب صورتحال ہے جس کے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی یہ بے یقینی کی کیفیت، وہ بے یقینی کی کیفیت ہے، یقینی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقصود واحد ہونے پہ بھی ہمارا یقین نہیں آتا، کیونکہ ہم اور چیزوں کی بھی قائل ہیں کہ اور چیزیں بھی مقصود و محبوب و مطلوب ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ضرورت الگ چیز ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، ضروریات الگ چیز ہیں، مقاصد الگ چیز ہیں۔ مقاصد ضرورت کبھی مقصد نہیں بن سکتی سامنے کرام، یہ بات آپ نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ مقصد تو وہ چیز ہے جو آپ کو حاصل ہو جائے۔ تو اب دنیا اور مافیہ اگر کوئی اپنا مقصود بنا لیتا ہے اس کو، تو پھر یہ حاصل ہونے والی تو نہیں ہے۔ موت کے وقت غاسل تو آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے بدن سے وہ سارا صابن سے دھلا کے وہ دنیا کی مٹی وٹی کو صاف کر دیتے ہیں، حتی الامکان وہ صاف کر دیتے ہیں، تو آپ تو کچھ بھی نہیں لے جا سکتے یہاں سے۔ تو کیسا وہ مقصود ہو گیا جس کے لیے آپ ساری زندگی محنت کرتے رہے، وہ مال، وہ اولاد، وہ گھر بار، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ داغ مفارقت دے جاتے ہیں۔ تو تقوی جو ہے، میں تقوی کی وضاحت کر رہا ہوں سامنے کرام، کہ بچنا اور ڈرنا۔ اب ڈرنے کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ ایک چیز کی یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کریں گے تو نافرمانی کا انجام جو ہے یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں، جہنم ہے۔ اچھا، دوسرا بچنا مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں۔ اب اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے۔ شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، یعنی بجا استعمال کرو گے، وہ تم سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اگر تم ناشکری کی روش اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ ناشکروں سے راضی نہیں ہوتا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری، یعنی اس کے نافرمانی، شکر گزاری یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، اس کی ناراضگی سے بچیں، یہ تقویٰ ہے۔ اور یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام جو بالکل واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت جو ہے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دی ہے متقیوں کے لیے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، سورہ ملک، کہ وہ جو اپنے رب کی نافرمانی سے بچتے ہیں، یخشون ربهم، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، وہاں الفاظ یہ ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور وہ تقویٰ، وہی ایک چیز آ گئی، تو ان کے لیے
بخشش ہے، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے۔ اب جو ڈرے گے نہیں اس کے لیے کیا بخشش ہے؟ وہ تو بخشش کا طلبگار ہی نہیں ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی، ہم لوگ عام طور پہ جس معاشرے میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہاں لوگ اللہ تعالیٰ کی بخشش کے عملاً امیدوار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش چاہتے ہیں بعض لوگ، میں مسجد میں بیٹھتا ہوں نا، لوگوں کی دعائیں وغیرہ سنتا ہوں، وہ پشتو میں اکثر ظاہر ہے پشتو میں دعا مانگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہمیں، پشتو کے الفاظ یہ ہیں، خدایا ماں اچ پہ اچو بخے، اچ پہ اچا۔ اب کیا مطلب؟ کوئی حساب کتاب ہم سے نہ لیں، بس ویسے ہی ہمیں بخش دے۔ بھئی اگر تمہیں ایسی بخش دیں گے تو وہ رام چند جو ہے، وہ ڈیوڈ جو ہے، جو یہودی ہے، جو عیسائی ہے، جو سکھ ہے، جو ہندو ہے، اس کو کیوں نہ بخشیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے؟ تم میں اور اس میں فرق ہے کیا؟ وہ بھی اللہ کی بندگی نہیں کر رہا، تم بھی نہیں کر رہے۔ اس نے بھی اپنی خواہشات نفس سے کوئی اپنا دین گھڑا ہوا ہے، تم نے بھی اپنی خواہشات نفس سے اپنا کوئی دین گھڑا ہوا ہے، تو اس ہندو کو کیوں نہ بخشے پھر اگر تمہیں ایسی بخش دے؟ بات ایسی نہیں ہے، یہ بخشش کی والی باتیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں، یہ اصول متعین ہے۔ ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرہ، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے، مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے۔ دیکھیں مغفرت جو ہے وہ مسلمان گناہگاروں کے لیے ہوگی، مسلمان گناہگاروں کے لیے ہوگی۔ ظاہر ہے کہ بخشش تو مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے، یا کافر صفت لوگوں کے لیے، یا شرک کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے تو بخشش کا کہیں بھی تذکرہ نہیں، بلکہ مشرکانہ صفت اختیار کرنے والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ ان شرک کے علاوہ ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا، نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی اور آپ ہستی کو شریک ٹھہرا دے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش دے۔ مطلب ایمان، اور ایمان کے ساتھ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہو، گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، وہ تو یعنی وہ پھر شفاعت بھی ہے ان کے لیے اور بخشش بھی ہے، لیکن ایمان ہونا چاہیے، ایمان باللہ جیسا کہ حق ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے اور زبانی ایمان ہے اور حقیقت میں تو روش ہے مشرکانہ، کافرانہ، منافقانہ، تو پھر تو یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا سامنے کرام، اس بات کا میں شاہد ہوں۔ اور وہ یعنی یہ ایک حقیقی بات ہے، اور یہ لکھ دیا ہے، میں آپ کے سامنے آئے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو ڈرے اپنے رب سے، یعنی جو صفت تقوی جس نے اختیار کر لی، والعاقبۃ للمتقین۔ میں سامنے کرام آپ کو قرآنی سے بات کر رہا ہوں، مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ کو میری باتوں پہ کچھ یقین کی کیفیت حاصل ہو رہی ہے، بس وہ ایک عام طور پہ درس ہے، اور بس آپ درس لگا کے کسی اور کام میں بھی مصروف ہو جاتے ہیں، کوئی فیس بک کو کھنگالتا رہتا ہے، کوئی کچھ کرتا رہتا ہے، تو بات یہ ہے کہ وہ پھر یہ ایک روایتی سا پھر درس بن جاتا ہے، اور اس سے تو پھر یہ ہے کہ ایک کام کی انسان کو دلچسپی نہ ہو تو پھر نہ کرنا اس کا بہتر ہوتا ہے۔ وہ تو پھر بعض لوگ جو ہیں وہ دکان پہ میں جاتا ہوں صبح سویرے تو کسی نے تلاوت لگا دی ہوئی، تلاوت قرآن کی تلاوت لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ، وہ اسپیکر وغیرہ لگے ہوئے ہیں دکان میں، تو وہ تلاوت لگا لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، تلاوت ہوتی رہتی ہے، تلاوت سنتا کوئی نہیں ہے، بس وہ برکت کے لیے کہ جناب لکشمی دیوی آئے گی پھر، اور وہ متوجہ ہو جائے گی، یہ برکت ہو جائے گی، اور پیسے زیادہ آئیں گے، آج لگا لو 10 منٹ کے لیے تلاوت لگا لو، اس کے بعد ساری جو ہے وہ میوزک لگاتے رہیں۔ بعض ہوتے ہیں نا ہوٹل میں جاتا ہوں تو ہوٹلوں میں میوزک لگے رہتے ہیں، میوزک ہلکی آواز میں میوزک بجتا رہتا ہے،
یہ مناسب نہیں ہے سامنے کرام. بہرحال اور میوزک سے پہلے وہ اپنی تلاوت لگا لیتے ہیں، کوئی نعت لگا لیتے ہیں. ہم تقریباً 30 سال میرے خیال سے پرانی بات ہوگی، 30-35 سال بعد میں مردان سے جاتا تھا لاہور. تو اس زمانے میں یہ سفری سہولیات اتنی نہیں تھیں اور ذرا مشکلات تھیں، بسیں بھی کھٹارا ٹائپ کی ہوتی تھی اور انسان تھک جاتا تھا اور سفر بھی لمبا ہوتا تھا. نہ سڑکیں اتنی اچھی تھیں، نہ بسیں اتنی اچھی تھیں. تو وہ میں ویسے ہی آپ کو اپنی وہ قصہ سنا رہا ہوں نا. یہ قصے ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں نا، اس لیے یقیناً ابھی بھی آپ کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ بھئی قصہ بیان ہو رہا ہے. تو ہم جاتے تھے لاہور کے لیے. تو اب وہ لاہور کا سفر تو بڑا تکلیف دہ اور بڑا لمبا سفر تھا. اور میں اپنی یعنی وہ نوجوانی تھی، جسم جو ہے ٹھیک ٹھاک تھا، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس زمانے میں جب کہ یعنی خوب جوانی تھی بھرپور، تو ہم جب سفر سے واپس آتے تھے تو تقریباً 1 ہفتہ اپنی جگہ پہ نہیں آتے تھے. 1 ہفتہ اپنی جگہ پہ نہیں آتے تھے، مطلب جسم درد کرتا رہتا تھا. وہ بس نے ہمیں 10 گھنٹے تک اتنا اچھل کود ہوتی تھی اس میں کہ بری طرح جسم جو ہے وہ پھر درد کرتا تھا. بہرحال اس زمانے میں، آج کل تو 1 ڈرائیور ہوتا ہے، اس زمانے میں 2 ڈرائیور ہوتے تھے. ایک سو جاتا تھا، یعنی آدھا راستہ ایک ڈرائیور چلاتا تھا. پلنگ باقاعدہ ڈرائیور کے لیے پلنگ ہوتے تھے بس میں. اچھا وہ اس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ وہ ظاہر ہے یہ ٹیپ ریکارڈر وغیرہ کا سلسلہ تھا، کیسٹ تھے اس زمانے میں. تو انہوں نے ترتیب سے ایک کیسٹ لگائے ہوئے تھے، یعنی ریک میں کیسٹ. سب سے پہلے تلاوت. اب ظاہر ہے اب 10 گھنٹے کا سفر ہے تو وہ ڈرائیور تو اپنے آپ کو مشغول رکھے گا اور سواریوں کو بھی. تو بہرحال وہ سب سے پہلے تلاوت لگا لی، اس کے بعد نعت لگا لی جاتی تھی. نعتیں، تلاوت، نعتیں اور پھر قوالیاں. اچھا اس کے بعد جو ہے فلمی گانے شروع ہو جاتے تھے. تو بس پھر وہ ساری رات جو ہے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا، یہ برائے نام اسلام جو ہے نا، یہ برائے نام اسلام ہے کہ پہلے آپ نے تلاوت لگا لی، یا آپ تلاوت لگا لیتے ہیں اور پھر آپ کو اس کو سنتے ہی نہیں ہیں اور تبرک کے لیے لگا لیتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ تقویٰ کی میں بات کر رہا ہوں. صاحب نے کہا یہ بڑا یعنی سیریس مسئلہ ہے. اصل میں اگر میں صاف بات کہوں تو وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عام طور پہ زندگی میں صفت تقویٰ سے عاری ہیں. تقویٰ کیا ہے؟ محتاط، آپ ایک محتاط زندگی گزاریں اور ہر وقت اپنے رب کی رضا کا خیال رکھ کے زندگی گزاریں. یہ چیز جو ہے ہماری قومی زندگی سے انقا ہو چکی ہے، نہیں ہے، یہ صفت نہیں ہے. اور اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ تو ہمارا نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ معبود ہے، نہ مطلوب ہے. اب تو دنیا کی ظاہر زندگی پہ ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے اور دنیا ہی ہمارا محبوب و مطلوب. اب اس کا کیا ہوگا؟ تو پھر تو نفس رہ جاتا ہے. نفس کے اشاروں پر ہم ناچتے رہتے ہیں سارا دن. کبھی غصے میں آ جاتے ہیں، کبھی خوشی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں نا، بعض لوگوں کو غصے میں آ جاتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی قہقہے لگانے لگتے ہیں. کسی کام میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بات کرتے وقت ہم تولتے نہیں ہیں اس کو، تقویٰ کے ترازو میں اس کو نہیں تولتے. وہ ہے ہی نہیں، وہ احساس ہے ہی نہیں. سامنے کرام، وہ اقبال بھی کہتے ہیں نا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اور آج وہ وقت ہے سامنے کرام کہ ہمارے دل سے وہ گناہ کا احساس ختم ہو گیا ہے. آپ دیکھیں نا، ہمارا ایک قومی رویہ ہے، ویسے تو انفرادی طور پہ، لیکن میں آپ کو یہ قومی رویوں کی جو بات کرتا ہوں نا، یہ اس لیے کہ یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں. آپ سیاست کا میدان لے لیں، ساری دوڑ جو ہے وہ کرسی کی ہے، یا کرسی یا کرسی یا کرسی یا کرسی. میں MP بن جاؤں، میں MNA بن جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، میں مشیر بن جاؤں، میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں، میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں صدر بن جاؤں، اور میں معاون خصوصی بن جاؤں، کوئی نہ کوئی ٹھپا مجھ پہ لگ جائے، میں سینیٹر بن جاؤں. یہ آپ دیکھیں نا جو سیاست کی دوڑ ہے ہماری،
یہ کیا ہے؟ یہ بس اسلام آباد کی دوڑ ہے، اور اس میں چند ایسے لوگ بھی، یعنی ہمارے مذہب والے بھی شامل ہو گئے جو نام لیتے ہیں شریعت کا اور مذہب کا، وہ بھی اسلام آباد تک کی دوڑ ہے کہ بھئی ہمیں بھی اقتدار میں حصہ ملنا چاہیے کیونکہ ہمارے چاہنے والے بھی ہیں۔ تو یہ ایک دوڑ ہے، یہ قومی رویہ ہے جس میں تقویٰ کا عنصر نہیں ہے سامعین کرام۔ بہرحال پھر آپ میڈیا کو اپنے دیکھ لیں، میڈیا کیا ہے؟ یہ وہ چیز پیش کرتا ہے جو آپ پسند کرتے ہیں، اور آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ یہی سیاست، تو میڈیا آپ کے سامنے یہی لا حاصل تبصرے، ڈائلاگ، ڈیبیٹس، اور آپ دیکھیں ہر اینکرز کے بڑے بڑے نام ہیں اینکروں کے، سارا بحث جو ہے ان کی آپس یہی دنیا کی ہوتی ہے۔ اصل تو دیکھیں، بات سنیں، ہم جا رہے ہیں رب سے ملاقات کے لیے، اور ملاقات الہی، دیدار الہی نہیں ہو سکے گا آپ کو اگر آپ نے اس کے لیے تیاری نہیں کی، اگر آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اور ایسے لوگ، سامعین اکرام ذرا غور سے سنیں یہ بات، کیونکہ ہم تیاری نہیں کر رہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جو لوگ تیاری نہیں کر رہے تو ان کے لیے نہ بخشش ہے، نہ مغفرت ہے، نہ اجر کبیر ہے، ان کے لیے دوزخ ہے سامعین اکرام، بالکل میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ پھر باقی یہ ملاقات کا جو وہ ہے، تو یہ تو ایک بہت عظیم شان واقعہ ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ رب کے سامنے سب لوگ جمع ہوں گے۔ لیکن اور حشر کا دن جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے شاعر کی زبان میں کہ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ تو رب کی ملاقات کا دن ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، رب کی ملاقات ہے۔ صحابہ سے حضور فرماتے ہیں کہ بھئی رب سے تم اس طرح ملاقات کرو گے جیسے 14ویں کے چاند کو تم رات کے وقت دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں محسوس کرتے، اسی طرح حشر کے دن آپ رب کا اس طریقے سے دیدار کرو گے، اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کیسا دیدار ہوگا، لیکن ہوگا۔ لیکن جن لوگوں نے رب سے ملاقات کے لیے تیاری نہیں کی تو ان کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، کہ رب سے تو، اپنے رب سے تو یہ لوگ حجاب میں ہوں، یہ لوگ جو ہیں اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے۔ وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، حجاب میں ہوں گے، نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور اس دن سجدہ، یومئذ یدعون الی السجود فلا یستطیعون، سجدے کی طرف بلایا جائے گا، رب کو دیکھتے ہی سجدہ کرنا ہوتا ہے نا، تو فلا یستطیعون، اس کی طاقت ہی نہیں ہوگی، یہیں سجدہ نہیں کیا۔ اور بات یہ ہے سامنے کرام، درس کے آخری لمحات ہیں تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل سجدہ جو کرنا ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو ایک سجدہ کرنا ہے نا رب کے سامنے، وہ ویسے ہی باقی سجدے تو ویسے ہی یعنی آپ روایتی طور پہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو سجدہ، جو سر جھکانا ہے، وہ سر جھکانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، وہ سجدہ کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ تو جب سجدہ کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں تو کیا ہماری روحانی نشو و نما ہوگی؟ کیا رب سے ملاقات کے لیے تیاری ہوگی؟ یہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، یہ فضا ہی ایسی نہیں ہے۔ جس فضا میں، جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ ماحول رب سے ملاقات کی تیاری کا نہیں ہے۔ یہ ماحول یہ ہے کہ آپ دھوکے کی زندگی پر، دھوکے کی دنیا پر دھوکہ کھا جائیں، دارالغرور سے آپ محبت کرنے لگیں، اور یقیناً آپ دیکھیں ہمارا مستقبل تو سارا دنیا ہی سے جڑا ہوا ہے، ہمارے تمام مسائل کا نچوڑ جو ہے وہ ظاہر دنیا ہی ہے سامنے کرام۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کب تک ایسا رہے گا، اور سوچنے کی ضرورت ہے
اور رخ اپنا سمت بدلنی چاہیے، سامعین کرام، اپنا رخ بدلنا چاہیے، رب کی طرف اپنا رخ پھیر لینا چاہیے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں اس میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بہرحال سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور میں نے اچھا چلیں تلاوت کریں۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی اختیار کر لو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، چلے پڑھ لیں جس طرح بھی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تمہارا، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ We sent Noah to his people. He said, O my people, worship God. You have no deity other than him. Will you not take heed? سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔